बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोریہ ٹی وی کی طرف سے غازی محمد عبداللہ کا سلام پہنچے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسب وعدہ ہم انسانی تہذیب کی داستان پر، انسانی تہذیب کی کہانی پر ویڈیو سیریز کا آج سے آغاز کر رہے ہیں، اور اس پر متعدد ویڈیوز ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں پیش کرتے رہیں گے۔ اس سلسلے کی آج پہلی ویڈیو ہے، اور ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے مصری تہذیب پر۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری لاسٹ ویڈیو کا جو موضوع تھا، اس کا ہم نے اختتام اس نقطے پہ کیا تھا کہ انسان کی تہذیب پتھر کے زمانے سے لے کے آج تک، آج کی جدید دنیا تک، یہ تین طرح کی چیزوں کے ارد گرد گھومتی رہی ہے۔ پہلی چیز کہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، دوسری چیز اسے پہننے کی ضرورت ہے، تیسری چیز اسے شیلٹر یعنی چھت کی ضرورت ہے۔ ان تینوں چیزوں کی خاطر انسان کی توگ و دو کی کہانی دراصل اس کی تاریخ ہے۔ اس سلسلے میں انسان اور انسان کی تاریخ کو مورخین نے عمومی طور پر تین بڑے زمانوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں ایک پتھر کا زمانہ تھا۔ پتھر کے زمانے میں بھی آگے مورخین نے تین طرح کی کلاسیفیکیشنز کیں، اور اس کے بعد جب انسان نے دھات سے اوزار بنانے سیکھ لیے، اس دور سے صحیح معنوں میں انسان کی جو جدید تہذیب کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی سے انسان کی جو معلوم شدہ تاریخ کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ تو پتھر کے زمانے کے بعد انسانی تہذیب کا سب سے اہم زمانہ وہ برونز ایج کہلاتا ہے، اور اس کو اردو میں ہم کانسی کا زمانہ کہتے ہیں۔ دراصل کانسی کے زمانے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان نے اس دور میں تہذیب میں باقاعدہ قدم رکھا، جس کو ہم شہری تہذیب کہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ تہذیب دراصل مراد ہی اس چیز سے ہے کہ انسان نے جب گاؤں کی زندگی سے اٹھ کر اپنے آپ کو ایک شہری ماحول میں اور اس کی اقدار کو ڈیولپ کیا، اس کو ہی تہذیب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے آرٹ سیکھا، اس نے اور بے شمار شعبہ زندگی میں اپنا مقام پیدا کیا، کمال پیدا کیا۔ یہی چیز جو ہے یہ تہذیب کہلاتی ہے۔ چنانچہ کانسی کے زمانے کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ اس دور میں انسان نے اوزار بنانے سیکھ لیے تھے، جو پہلے پتھر کے تین زمانوں میں اور پتھر کے حتیٰ کہ ترقی یافتہ زمانوں میں بھی وہ اوزار، ان کی نفاست اس طرح نہیں تھی۔ اب اس کے اوزاروں میں اب نفاست آنی شروع ہو رہی تھی۔ کیونکہ انسان نے اب دھات کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ دھات کے استعمال کے سلسلے میں انسان کی تہذیب کا یہ پہلا بڑا قدم ہے۔ کانسی کے زمانے میں ہی دراصل انسانی تاریخ میں ہم بہت بڑی بڑی تہذیبوں کا جنم دیکھتے ہیں، ان کا عروج دیکھتے ہیں، ان کا زوال دیکھتے ہیں۔ انہی تہذیبوں میں سب سے بڑی تہذیبیں جو ایشیا میں ڈیولپ ہوئیں، ان میں ایک سومیری تہذیب تھی، جس کا تذکرہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کریں گے، اور دوسری وہ مصری تہذیب ہے۔ مصر میں ریاست کا وجود وقت کے ساتھ ساتھ ہوا۔ ابتدا میں برادریاں تھیں جو گاؤں میں رہتی تھیں اور زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر کاشت کرتی تھیں۔ انہی برادریوں نے مل کر بڑے گروہ بنائے اور گاؤں سے قصبوں میں آباد ہونے لگے۔ تیسرے مرحلے میں یہ متحد ہو گئے اور ایک سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ مصر کی تاریخ تین سلطنتوں میں منقسم کی جاتی ہیں: قدیمی سلطنت، وسطی سلطنت اور جدید سلطنت۔ اور اگر مصری تہذیب کے پھیلاؤ اور اس کے زوال کو دیکھا جائے تو یہ مدت تقریباً 3000 سال ہے۔ آج کا ناظرین ہمارا موضوع ہے مصری تہذیب، کہ مصر میں انسان نے کون کون سی ترقیاں کی، کون کون سے ایسے واقعات ہوئے، کون سے اہم اس نے کمالات دکھائے، جس کے نتیجے میں مصری انسانوں نے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے
چند شعبہ زندگی میں بڑی اہم مثالیں قائم کر ڈالیں۔ تو جناب آج کا موضوع ہے مصر اور مصر کی ابتدائی اور قدیم تہذیب، جو کہ انسانی تہذیب ورلڈ سویلائزیشن کا ایک بہت ہی اہم ترین حصہ ہے۔ مصر دنیا میں پہلا ملک ہے جس کے لوگوں کو کھانے، پہننے اور رہنے کے سلسلے میں دنیا کے باقی ملکوں کی نسبت کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ اس کی سب سے بڑی وجہ دریائے نیل اور اس سے ملکہ وادی کی زرخیز زمین میں پنہا ہے۔ مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی زرخیزی اور پیداوار، تجارت اور آبادی کا انحصار اسی پر ہے۔ دریائے نیل کی وادی کے دونوں جانب ریگستان ہے، جہاں کہیں کہیں نخلستان واقع ہیں۔ قدیم مصر کے ابتدائی زمانے میں وادی نیل کا علاقہ دلدلی ہوتا تھا، جس میں پیپرس کے جنگل ہوتے تھے اور اونچی اونچی جھاڑیوں سے پورا علاقہ ڈھکا رہتا تھا۔ جنگلی بھیڑیں، بیل، گدھے، سور وغیرہ اور دریائی گھوڑے، تالابوں میں مچھلیاں وغیرہ ہوتی تھیں۔ عمارتی لکڑی نہیں ملتی تھی، تانبا ہوتا تھا، لیکن مصری اس کی خصوصیت سے واقف نہ تھے اور اسے عمدہ پتھر سمجھتے تھے۔ دریا میں سفر کے لیے پیپرس کے گٹھوں سے کشتیاں بناتے تھے۔ جو لوگ ریگستان میں رہتے وہ شکار کرتے اور مویشی پالتے تھے۔ دریا میں ہر سال سیلاب آ جاتا تھا اور اپنے ساتھ زرخیز مٹی بھی لاتا تھا۔ چونکہ کاشتکاری کے لیے یہ علاقہ زرخیز ہوتا تھا، اسی لیے یہیں پر تہذیب ابھری اور پھلی پھولی۔ دریائے نیل کو اسی لیے مصری تہذیب کے ارتقاء میں انتہائی کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ نیل اور اس سے جڑی تہذیب یہ ہزاروں سال پرانی ہے، اور دریائے نیل نے زمانہ قدیم سے ہی مصری انسانوں کو وہ کچھ دیا ہے اور آج تک دے رہا ہے جس کا شاید ہم اس دور میں جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں کم لوگ ہی تصور کر سکتے تھے۔ مصر دراصل شمالی افریقہ کا ایک اہم ترین ملک ہے، اور یہاں موسم ناظرین زیادہ تر معتدل رہتا ہے، جس کو انگریزی میں ہم ٹراپیکل کہتے ہیں۔ تو ٹراپیکل ہونے کی وجہ سے یہاں مکانات بنانے کے لیے پتھر، لکڑی اور خاص طور پہ ایک مخصوص طرز کی جو مٹی درکار ہوتی ہے جو عمارات بنانے کے لیے، وہ وافر تعداد میں موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مصر میں انسان نے اپنی ابتدائی تہذیب اس میں بہت سے کمالات دکھائے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو رہنے اور پہننے کے سلسلے میں، مکانات بنانے کے سلسلے میں زیادہ مشکل کا سامنا نہیں ہوا۔ مصری انسانوں کو ناظرین، جب قدیم مصری انسانوں کو سب سے پہلے اس چیز کا احساس اور اندازہ ہونے لگا کہ اکیلے رہنے میں ان کی بقا مشکل ہے، لہٰذا انہوں نے مل جل کر رہنے اور مل جل کر کام کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ انہوں نے قدیم انسانوں کی طرح لڑنے بھرنے، جنگلوں میں گھومنے اور کھانے پینے کے علاوہ زندگی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ اگر وہ مل جل کر رہیں گے تو وہ درندوں کے خلاف اپنا دفاع بہتر کر سکیں گے، وہ جنگلی ان درندوں کے خلاف اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے محفوظ بنا سکیں گے۔ اسی چیز کی خواہش نے انہیں ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف قدم بڑھانے میں مدد دی۔ مصر کے رہنے والوں کو اندازہ ہوا کہ اگر وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ کھیتی باڑی کے ذریعے سے زیادہ غلہ پیدا کر سکتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ غلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے ناظرین جو کہ مصری تہذیب کے مطالعے کے سلسلے میں ہم سب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مصری انسانوں نے اس سلسلے میں بہت زیادہ اور بڑی تیزی سے پیش رفت کی، شاید اپنے ہم عصر تہذیبوں کے مقابلے میں، جیسے کہ سومیری تھے یا جیسے کہ بعد میں بابلی تہذیب تھی، ان کے مقابلے میں انہوں نے ذرا پہلے اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، اس سلسلے میں وادی نیل اور دریائے نیل کی چند خصوصیات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ دریائے نیل کے بارے میں مختصراً عرض کریں کہ دریائے نیل ہر سال ایک خاص وقت پر
سیلابی صورتحال پیدا کرتا ہے، اور اس سیلابی دنوں میں دریائے نیل کا پانی کم و بیش کوئی 30 سے 40 فٹ تک اوپر آ جاتا ہے، اور اس دوران اس کا پانی اچھل کر دریا کے دائیں اور بائیں کنارے پر یہ کم و بیش کو 600 کلومیٹر کے ریڈیس پر بحیرہ روم تک جا پہنچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پانی جب اترتا ہے تو اس پانی کے اترنے کے نتیجے میں ناظرین وہ جو کیچڑ چھوڑ کے جاتا ہے، وہ کیچڑ دراصل مصری تہذیب کے نقطہ آغاز میں اور اس کی ترقی میں اور مصریوں کی خوشحالی کی ایک بہت بڑی ضمانت بن جاتا ہے۔ یہی وہ کیچڑ تھا جس کی طرف قدیم مصری انسانوں نے سب سے پہلے توجہ کی۔ انہیں اندازہ ہوا کہ اس کیچڑ سے اور اس کو بروئے کار لا کر اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کر کے وہ اس میں چیزیں غلہ بڑے بہتر طریقے سے اگا سکتے ہیں۔ چنانچہ انسانی تہذیب کی اس کہانی میں مصری وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے کھیتی باڑی کو ایک منظم پیشے کے طور پہ اس کو رواج دیا۔ یہ ہے وہ پس منظر ناظرین جو کہ مصری تہذیب کے مطالعے میں ہمیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہی وہ کیچڑ ہے جو مصر کو زرخیز خطہ بناتا ہے۔ وادی نیل اور اس کا زیادہ تر علاقہ دراصل نیل کے اس پانی کے اتار اور چڑھاؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی زرخیز مٹی کی دین ہے۔ چنانچہ انسانوں نے مصر کے اندر کھیتی باڑی کا آغاز کیا، زرعی معاملات میں اور زراعت کو ترقی دی، اور اتنا اناج پیدا کیا کہ نہ صرف مصری انسانوں نے خود کھایا، اپنے جانوروں کو بھی کھلایا۔ دوسرے لفظوں میں مصری وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے انگریزی میں کہتے ہیں ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز، یعنی وہ مصری تھے، ان ابتدائی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جانوروں کو بطور ایک پالتو جانور کے طور پہ کرنے کا جو سلسلہ تھا، اس کو ایک بہت ہی بہترین طریقے سے انہوں نے مثال قائم کی۔ چنانچہ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ مویشیوں کو پالنے کا جو معاملہ تھا، اس میں بھی مصری دن بدن ترقی کرتے چلے گئے۔ چنانچہ اسی سے متصل ایک اور چیز، انہوں نے سیٹلمنٹس کرنا شروع کر دی۔ اب انہوں نے ادھر ادھر خانہ بدوشی کی بجائے اب انہوں نے گھر بنا کر، اور پختہ گھر بنانے کا ان کے ذہنوں میں اس قدر شعور پیدا ہوا کہ انہوں نے ایک مخصوص جگہ پر رہنے کا فن سیکھ لیا۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جنہوں نے مصری تہذیب کو بہت ہی عروج بخشا۔ پھر ناظرین مصریوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے دفاع کے لیے خندق بنانے کا خیال آیا انہوں نے بڑی شاندار خندقیں بنائی جنہوں نے ان کے ڈیفنس کا جو سلسلہ تھا اس کو پورا کیا، اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ انہوں نے دریائے نیل کے پانی کے ارد گرد بند باندھے۔ انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ اس پانی کو جب یہ واپس اترتا ہے تو کیوں نہ اس کو ضائع ہونے کی بجائے اس کو سٹور کر لیا جائے۔ چنانچہ اسی پانی سے انہوں نے اپنے سال بھر کی آبپاشی کے لیے پانی جمع کرنے کا جو خیال تھا، یہ آہستہ آہستہ اس کو منظم کرتے چلے گئے۔ چنانچہ مصری وہ ابتدائی لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو پانی سٹور کرنے کا جو تصور تھا یہ انہوں نے دیا۔ اسی پانی کو سٹور کرنے کے سلسلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصری وہ ابتدائی لوگ تھے جنہوں نے انسان کو آبپاشی یعنی اریگیشن سسٹم دیا ہے۔